دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں 6th کلاس کے 5th چیپٹر سے ریلیٹڈ اس کا پورا مرکزی خیال کیا ہے اور اس کے جو بھی مشکل الفاظ ہیں اس کے معنی اور اس کے ساتھ اس کا قواعد پورا اس سے ریلیٹڈ جاننے والے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جو بھی 4 لیسنس کے ویڈیوز جو بھی بنائے تھے ان سبھی کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں ہے، اور ساتھ ہی کوشچن اینڈ آنسر ٹائپ بھی ایک ویڈیو بنایا گیا تھا جس کا لنک بھی جو ہے ڈسکرپشن میں ہے، چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ بہت دیر بعد آ رہے ہیں ویڈیوز، بٹ میں ٹرائی کروں گی کہ آپ کو مینیج کروں گی کہ جلد سے جلد پرووائڈ کروانے کی، تاکہ 6th کلاس کے بعد میں 7th کلاس کا بھی اسی طرح کنٹینیو کر سکوں۔ کوئی آپ کے ڈاؤٹس ہوں تو آپ کو کوئی اچھے سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو آپ ہمیں ضرور سے کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، تاکہ ہم اچھے سے اور چینج کر سکتے ہیں ویڈیوز میں آپ کے سجیشنز کے تھرو۔ تو آپ ضرور سے سجیسٹ کریے گا ہم کو، کوئی بھی پرابلم ہو تو، کوئی بھی سجیشن دینا چاہتے ہوں یا پھر کوئی چینج چاہتے ہوں آپ ویڈیوز میں، تو ضرور سے آپ ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیے گا، پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، کامنٹ کریے گا، زیادہ سے زیادہ آپ کے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریے گا۔ ابھی تک جس نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو پریس کر لیجیے گا، تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں۔ چلیے پھر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ دوستوں آپ سبھی کا میں ہمارے یوٹیوب چینل پر استقبال کرتی ہوں۔ 6th کلاس کا 5th لیسن کا نام آ کر سکھ دکھ کا فرق ہے، اس سے متعلق ہم جاننے والے ہیں۔ سبق کا نام آ کر سکھ دکھ کا فرق ہے اور اس کا موضوع آ کر لوک کہانی ہے۔ ایک کہانی ہے جو کہ 3 اہم کرداروں پر مبنی ہے، اس کرداروں کے بارے میں بھی ہم آگے بتائیں گے آپ کو، اور یہ مصنف آ کر محمد قاسم صدیقی ہیں۔ اس سبق کو لکھنے والے مصنف آ کر محمد قاسم صدیقی ہیں اور ایک لوک کہانی ہے۔ اس سبق کا مرکزی خیال آ کر ایک جملہ ہے جس میں پورا سبق کا نچوڑ سمجھ میں آ جاتا ہے، ویسے کہ جیسے جو انسان جس طرح زندگی گزارتے ہیں وہ اسی کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اسی ایک جملے پر جو ہے پورا آپ کا سبق کا نچوڑ ہے۔ اس میں 3 اہم کردار آ کر میں نے بتائے تھے۔ پہلا آ کر ایک مشہور راجا ہوتا ہے اور اس کے پاس جو ہے ایک وزیر جو کہ بہت ہی عقل مند اور ہوشیار ہوتا ہے، اور ایک چرواہا۔ یہ 3 اہم کردار ہیں سکھ دکھ کا فرق کا ایک لوک کہانی میں۔ یہ 3 اہم کردار ہیں جن کے اوپر یہ کہانی چلنے والی ہے۔ یہ ان کے کردار، اس سبق کے کردار یہ ہیں۔ آپ ڈیپتھ میں پڑھنا چاہتے ہیں تو کہانی پڑھ سکتے ہیں، بہت ہی آسان اور چھوٹی سی کہانی ہے۔ میں یہاں پر آپ کو کہانی پوری ایکسپلین نہیں کر رہی ہوں، بس یہی ایک اسکپ کر رہی ہوں اس سبق میں۔ اس سبق سے متعلق جو مشکل الفاظ ہیں لگ بھگ 3 یا 4 ہیں، اس سے متعلق جانیں گے۔ ویسے مشکل الفاظ نہیں ہیں، آپ جانتے ہیں اس کو، پھر بھی اس چیپٹر میں سے ریلیٹڈ ہیں، متعلق ہیں، اسی لیے بتا رہی ہوں۔ پہلا لفظ رہا عادی، وہ شخص جسے کسی امر کی عادت پڑ گئی ہو، یعنی کسی بھی کام کرنے کی یا پھر کسی بھی عادت پڑ گئی ہو، ویسے کسی بھی شخص کو عادت پڑ گئی ہو اسے کہتے ہیں عادی، جو کہ اس سبق کا ایک اہم لفظ کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ یہ رہا خائل۔ خائل یعنی تسلیم کرنے والا، تسلیم کرنے والے کو خائل کہتے ہیں، یہ دوسرا لفظ رہا۔ اور تیسرا لفظ رہا ملازم۔ ملازم یعنی نوکر کو کہتے ہیں، یہ بھی آپ بہتر سے جانتے ہیں۔ اور چوتھا لفظ رہا ادب۔ ادب کے معنی یہ رہے احترام، تمیز۔ 3 یا 4 لفظ تھے جو کہ اس سبق سے متعلق تھے، اور اس کے قواعد کے بارے میں جانیں گے۔ اس سبق سے متعلق جو قواعد دیا گیا ہے اس سے متعلق کچھ 3 جملے ہیں۔ پہلے اس کو دیکھیے، پہلا آ کر احمد گھر میں ہے۔ احمد گھر میں ہے، میز پر قلم ہے۔ دوسرا جملہ یہ رہا تیسرا آ کر لڑکا مدرسے سے آیا۔ اس میں جو بھی خط کشیدہ الفاظ ہیں میں، پر، سے، یہ ایسے الفاظ ہیں جو خود اپنے آپ کوئی بھی معنی نہیں دے رہے ہیں، یہ دوسروں کے ساتھ مل کر معنی دار جملہ بنا رہے ہیں۔ یہ خود اپنے آپ تو کوئی معنی دے نہیں رہے ہیں، لیکن دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر معنی دار جملہ بنا رہے ہیں۔ ایسے الفاظ کو کہتے ہیں غیر مستقل کلمہ۔ ان جملوں میں، پر، سے جو خط کشیدہ الفاظ ہیں انہی کو کہتے ہیں غیر مستقل کلمے کہہ کر۔
وہ مستقل کلمے کیا ہیں اور اس کے اجزائے کلام کیا ہیں، جو کہ رائل اور قومی یکجہتی سبق میں اس کو بحث کیا گیا ہے۔ ڈسکرپشن میں لنک ہے، چیک آؤٹ کریے گا ضرور۔ اس سبق میں غیر مستقل کلمے سے متعلق بحث کیا گیا ہے اور اس کے کتنے اقسام ہیں اور وہ کیا کیا ہیں، اس سے متعلق پورا ہم جانیں گے۔ تو غیر مستقل کلمے کے 4 اجزائے کلام ہیں۔ پہلا آکر حرف ربط ہے، دوسرا آکر حرف عطف، تیسرا آکر حرف فزائیہ، چوتھا رہا حرف تخصیص۔ حرف ربط، حرف عطف، حرف فزائیہ اور حرف تخصیص، اس سے متعلق جو ہے پریکٹس کے لیے بھی آپ کو چیپٹر میں دیا گیا ہے۔ پہلے یہ کیا ہے، کب استعمال کرتے ہیں، اس سے متعلق جانیں گے۔ پہلا آکر حرف ربط، حرف ربط کو کب استعمال کرتے ہیں اور حرف ربط کیا؟ وہ الفاظ جو ایک لفظ کا تعلق دوسرے لفظ سے ظاہر کرتے ہیں۔ الفاظ ہوتے ہیں ویسے جو کہ ایک لفظ کا تعلق دوسرے لفظ سے ظاہر کرتے ہیں، انہیں حرف ربط کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر انجم کی کتاب، یہاں پر انجم ایک لفظ ہے اور کتاب ایک لفظ ہے۔ وہ انجم کی کتاب ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے جو ہے کی کا استعمال کیا گیا ہے، جو کہ ایک لفظ کا تعلق جو ہے دوسرے لفظ کو ظاہر کرتے ہیں، یہاں پر اس کو کہتے ہیں حرف ربط۔ گھر میں رہو، گھر ایک لفظ ہے اور رہو ایک لفظ ہے، اور اسی طرح یہاں پر ایک لفظ کا تعلق جو ہے دوسرے لفظ سے ظاہر کر رہے ہیں، اسی کو کہتے ہیں حرف ربط۔ آپ اس کو آسانی سے ایسے یاد رکھ سکتے ہیں کہ 2 لفظ کو ملانے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ آکر حرف ربط والا ہوتا ہے۔ یعنی 2 لفظ ہیں، جیسے کہ حیدرآباد، حیدرآباد ایک لفظ ہے اور بریانی ایک لفظ ہے، اس کو ملانے کے لیے ایک لفظ کا تعلق دوسرے لفظ سے ظاہر کرنے کے لیے جو کی کا استعمال کیا جا رہا ہے، جیسے کہ حیدرآباد کی بریانی، وہ آکر حرف ربط ہے۔ 2 لفظ کے درمیان جو بھی لفظ استعمال کیا جا رہا ہے وہ آکر حرف ربط ہے۔ اور چند مثالیں آکر شہر کے لوگ، میز پر قلم ہے۔ اس طریقے سے 2 لفظ ہوتے ہیں، جو پہلا لفظ ہے اس سے جو بھی تعلق رکھنے والے دوسرے لفظ کو ظاہر کرتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں حرف ربط۔ مثال کے طور پر کی، میں، نے، پر، کے، کو، تک، سے وغیرہ ایسے الفاظ جو ہے 2 لفظ کو جوڑنے کے لیے یا ملانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو وہ آکر حرف ربط ہے۔ آپ اس طریقے سے ایک یاد رکھ سکتے ہیں حرف ربط کو۔ دوسرا آکر حرف عطف ہے۔ حرف عطف یعنی وہ حروف جو 2 جملوں کو ملانے یا اسموں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، حرف عطف کہلاتے ہیں۔ جیسے کہ اور، یا، وہ، کہ، مگر، البتہ وغیرہ آتے ہیں۔ وہ حروف جو 2 جملوں یا اسموں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، حرف عطف کہلاتے ہیں۔ 2-3 مثالیں دیکھیے، جیسے کہ اسماء اور ثنا، 2 اسموں کو ملانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی آصف آیا البتہ کتاب نہیں لایا، البتہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ محنت کرو تاکہ کامیابی ملے، محنت کرو تاکہ کامیابی ملے، تاکہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس طریقے سے مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور تیسرا رہا حرف فزائیہ۔ وہ کلمے یا الفاظ ہوتے ہیں جو دلی خواہش، رنج، تحسین و نفرت کے اظہار کے لیے جو ہے ایک زبان سے نکل جاتے ہیں۔ نفرت کے لیے یا خوشی کے لیے، رنج کے لیے، غم کے لیے وغیرہ آپ کو ایک زبان سے نکل جاتے ہیں، ظاہر کرنے کے لیے ان سبھی کو، اس کو کہتے ہیں حرف فزائیہ۔ مثال کے طور پر رہا ماشاءاللہ، افسوس، شاباش وغیرہ۔ اور اس کے مثالیں ایسے دیکھ سکتے ہیں، سنو کل مدرسہ جلدی آنا، شاباش اچھے نمبرات حاصل کیے، اے بچوں خاموش رہو۔ فزائیہ کی علامت بھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو معلوم بھی ہوگا۔ اور چوتھا رہا حرف تخصیص۔ حرف تخصیص یعنی ایسے حروف جو کسی اسم یا ضمیر یا فعل
کے ساتھ آتے ہیں اور ان میں خصوصیت کے معنی پیدا کرتے ہیں حروف تخصیص کہلاتے ہیں، جیسے کہ ہی، بھی، تو، پر، کبھی، ابھی وغیرہ۔ مثالیں جیسے کہ راشد ابھی گیا، ابھی، اور لڑکے کل ہی اسکول آئے، لڑکے کل ہی اسکول آئے، ہی۔ کلاس میں تھا پر دماغ غائب تھا، پر، کلاس میں تھا پر دماغ غائب تھا، پر کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ رہا حروف تخصیص سے متعلق۔ دوستوں یہ رہا آج کا ویڈیو جو کہ 6th کلاس کے 5th چیپٹر سے ریلیٹڈ تھا۔ آئی ہوپ، میں امید کرتی ہوں آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا، آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ آپ کو ویڈیو میں کوئی بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے یا پھر آپ کوئی سجیشنز دینا چاہ رہے ہوں تو ضرور سے کامنٹ کریے گا۔ ایز سون ایز پاسبل میں آپ کو اس کو چینجز کرنے کی کوشش کروں گی۔ کوئی بھی ٹاپک پر ویڈیو چاہ رہے ہوں تو بھی ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بہت جلد، تب تک کے لیے شکریہ۔